نہ بلاتے ہوئے بندے کے بعد دو پیسے آ جائیں وہ اپنی کلاس بھول جاتا ہے. اپنی کلاس کیا بھولتا ہے؟ وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے کہ میری اوقات کیا تھی. لوگ کہتے ہیں جی بدل گئے، نہیں بدلتے، یہ بے نقاب ہوتے ہیں ایسے لوگ. جب تک کچھ نہیں ہوتا عاجزی ہوتی ہے، جب آ جائے گردن میں سری آتا ہے اور ان کو اس حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے جس گردن میں سری آتا ہے اللہ اس پر لینٹر ضرور ڈالتے ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ ان چیزوں سے بچیں. 2 روپے آتے نہیں ہیں، غریب رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، جنازوں تک میں شریک نہیں ہوتے، آگے بس جنازے پڑھ کے ہاتھ لگا کے حجر اسود کو ہاتھ لگا کے چلے گئے، قریب نہیں پھٹکتے. لا الہ الا اللہ. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک احادیث اس حوالے سے کافی ہیں. حدیث کا مفہوم ہے، بلکہ احادیث کا مفہوم ہے غالباً، جو مجموعی طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان پر حق کس کا ہے؟ اس کے والدین کا ہے، اس کی کمائی پہ، اس کے بیوی بچوں کا ہے، اس کے بہن بھائیوں کا ہے. آج تو بیوی شوہر کی کمائی کے قریب پھٹکنے نہیں دیتی بہن بھائیوں کو. یا آج کی عورت ہے کہ فرعون ہے، چڑیل ہے. تو ابھی آئی ہے، وہ بلڈ ریلیشن تو تجھ سے پہلے کا ہے. اور میاں بھی میاں ہیں، بس وہ کہتا ہے جی میری بیوی جیسے کہہ رہی ہے، وہ اسی دلدل میں گھستا چلا جاتا ہے، بہن بھائیوں کو والدین کو بھول جاتا ہے. ان کو تو میاں کہلانے کا حق ہی نہیں، وہ تو میاں ہیں. میاں بھی نہیں، کچھ اور ہے. میاں بھی بڑا مہذب لفظ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندے کی کمائی پر اس والدین کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے، اس کے بعد ان رشتہ داروں کا حق ہے جو قریب تر ہیں، پھر اس کے بعد ان رشتہ داروں کا حق ہے جو ان کے قریب تر ہیں. یعنی جتنا بلڈ ریلیشن ہوگا اسی اعتبار سے بندے کی کمائی پر حق آگے چلتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہمسایوں تک بھی پہنچ جاتا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ کہ ہمسایہ بھوکا رہے اور بندے کا پیٹ بھرا رہے، اس پر وعید نازل ہوئی ہے. اس کا مطلب ہمسایہ بھوکا رہے اور بندے کا پیٹ بھرا رہے، اس پر اللہ کے نبی نے ناگواری کا اظہار فرمایا. سمجھ آئی؟ تو آج کل تو ایسا ہے ہی نہیں ہے. آج کل تو کالونیاں بنی ہوئی ہیں. جو کروڑوں کا مالک ہے اس کی سوسائٹی الگ ہے، جو لاکھوں کا بنا ہوا اس کی کالونی الگ ہے. تو گھر کا ہمسایہ تو قریب سویا ہی نہیں ہوتا بھوکا، وہ تو سب پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. بلکہ میں خود جانتا ہوں ایک ایسا واقعہ قربانی کے دنوں میں، میرے اپنے دوستوں میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ قربانی کے دنوں میں انہوں نے قربانی کا گوشت ساتھ والے ہمسائے کو دیا، انہوں نے واپس کر دی، ہمیں ضرورت نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھ لیں آپ، یعنی دولت کا غرور کتنا ہے بندے کے اندر. یہ غرور کو غرور ویسے نہیں کہا گیا، غرور دھوکے کو کہتے ہیں. بندہ دھوکے میں پڑتا ہے. میں بات کس پہ کر رہا تھا؟ جس پوائنٹ پہ بات کر رہا تھا، یعنی یہ بات ٹریول کرتے ہوئے ہمسایوں تک پہنچ جاتی ہے، عام انسان تک پہنچ جاتی ہے. حق بیوی بچوں کا، والدین کا، بہن بھائیوں کا، اس کے بعد اس کی جو قریب رشتہ دار ہے، پھر جو ان کے قریب رشتہ دار ہے، یہ بات آگے چلتی جاتی ہے. ایک بچہ یتیم تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفتیش کی، پتہ چلا اس کی چچا زاد بھائی موجود ہیں. تو آپ نے اس یتیم بچے کی پرورش کی ذمہ داری چچا زاد بھائیوں پہ ڈال دی، کہا یہ تمہاری شرعاً ذمہ داری ہے. یہ ہے اسلامی فلاحی ریاست. فلاحی ریاست کا مطلب یہ نہیں کہ ریاست براہ راست اپنے بیت المال سے ہر ایک کو دے، یا زکوٰۃ کا پیسہ کھوتوں اور گھوڑوں پہ خرچ کرے. یہ مطلب نہیں ہوتا. ریاست دیکھتی ہے، ریاست کا حق بنتا ہے وہ دیکھے، اس کا رائٹ ہے کہ وہ غریب رشتہ دار کو دیکھے، امیر کو پابند کرے کہ تم اس کی مدد کرو. یتیم بچہ تھا، اس کے کزن تھے، آپ نے ان چچا زاد بھائیوں پر یہ اس کی ذمہ داری شرعاً ضروری قرار دے دی. اس طرح ایک اور یتیم بچہ تھا، کہا اگر اس کا کوئی دور کا رشتہ دار بھی ہوتا تو میں اس پر اس کی تربیت اور اس کا خرچہ لازم کر دیتا. ہم پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے ہیں. یہ ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اہل قرابت کو دیتے رہنا ہے. لا الہ الا اللہ. عدل، احسان، ایتاء ذی القربى. اور ان سب میں بڑھ کر جب دین کو بچانے کا، کا مسئلہ پیش آ جائے تو پھر رشتہ داروں سے بھی زیادہ دین کا حق بن جاتا ہے.
رشتہ دار بغیر بھوکے بھی زندہ رہیں گے، مر جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے. دین کو بچانا ہے. جب دین پر آ جائے تو پھر دین کی مدد کرنا یہ سب سے زیادہ ثواب ہے، رشتہ داروں کو دینے سے بھی زیادہ کا ثواب ہے. آج وہی وقت آ چکا ہے. ہاسپٹل پھر بھی بن رہے ہیں، اگرچہ لاہور پہ لینٹر زیادہ ڈر رہا ہے، لیکن چلے چند ایک ہاسپٹل بھی ہیں. لیکن مجھے بتائیں دین کے ادارے کتنے ہیں جو لوگوں کے دین کو بچا رہے ہیں؟ اس کی تو فکر ہی نہیں. ہر بندہ چاہتا ہے، جو دیندار ہے ان کی بات کر رہا ہوں، میرا بچہ دیندار ہو جائے، میرے بچے کی تعلیم اچھی ہو جائے، تربیت اچھی ہو جائے. تربیتی ادارے ہی نہیں ہیں تو خاک ہوگی. ہر بندہ سوچتا ہے آبادی اتنی بڑھ چکی، یہاں ہاسپٹل کی بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، وہ بھی ضرورت ہے. کوئی سوچتا ہے کہ ایک دینی درسگاہ کی بھی ضرورت ہے. ایسے علماء اور سکالرز کی بھی ضرورت ہے جو گرد و پیش کے اندر جو دینی مسائل پیش آتے ہیں اس عالم کے پاس جائیں، اس دانشور کے پاس جائیں اور اپنے گرد و پیش کی مسائل پیش کریں اور وہ اسلام کی قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کا سلوشن دے. اس لیے آج جہاں آپ رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں ان سے کہیں زیادہ ثواب وہ دینی ادارے جو گھوسٹ نہیں ہیں، جو خراب نہیں ہو، گندے نہیں ہو، واقعی دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کا علم لے کے چل رہے ہیں، ان پر خرچ کرنا رشتہ داروں سے بھی خرچ کرنے سے بھی زیادہ ثواب ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا حکم دیتا ہے. لا الہ الا اللہ. آخری 5 منٹ رہتے ہیں، میں باقی 3 چیزوں پر بھی بات کر لوں. 3 چیزیں یہ کرنے کی ہیں اور 3 ہی چیزیں نہ کرنے کی ہیں، ان کا بھی ذکر ہے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فحاشی سے روکا ہے، ہر اس برائی سے روکا ہے جو فطرت اور ضمیر سمجھتا ہے. فطرت بھی کہتی ہے کہ یہ برائی ہے. المنکر، اوپرا، انجانی چیز، فطرت اس کو پہچانتی نہیں ہے، شرعی حدود سے باہر ہے. والبغی، ظلم و زیادتی سے. یہ 3 چیزوں سے، یہ 3 چیزیں الگ الگ ہیں. انسان کے اندر 3 بنیادی قوتیں پائی جاتی ہیں. ایک قوت شہوانیہ ہے، وہ بڑھ جائے جنسی خواہش بڑھ جاتی ہے. تھوڑا سا ہلا لیں. جنسی خواہش بڑھ جاتی ہے، قوت شہوانیہ. ایک قوت وہمیہ شیطانیہ، ایک وہ قوت ہے جو اسلام کی دلائل کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے، عقل پر حاوی ہو جاتی ہے. وہ شیطانی وہم ہوتا ہے، وہ اصل میں لاجک نہیں، وہ عقل نہیں ہوتی. ایک تیسری قوت انسان کے اندر اللہ نے رکھی، قوت غضبیہ، غضب والی، غصے والی قوت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے. تینوں کا اپنا موقع محل ہے، اپنے موقع محل سے ادھر ادھر. اور پھر دوسری کا تو موقع محل ہے ہی نہیں، قوت وہمیہ. اس کے مقابلے میں جو صحیح قوت ہے وہ قوت عقلیہ ہوئی، کیونکہ جو عقل وحی کے تابع نہیں وہ عقل ہی نہیں، وہ وہم ہے، نیرا وہم ہے. انسان کے اندر 3 قوتیں ہیں بنیادی طور پر. انہی 3 قوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے 3 آرڈرز آئے ہوئے ہیں. کہا ان اللہ یأمر